نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ فرمائیں گے سورۃ البقرہ شفا کی 27 نمبر آیت شفا سے آگے سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون، تم کس طرح کفر کرو گے، انکار کرو گے، باللہ اللہ تعالیٰ کا، کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تم تھے مردہ، فَأَحْيَاكُمْ رب کائنات نے تم کو زندگی عطا فرمائی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تم کو موت سے ہمکنار فرمائے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تم کو زندہ فرمائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تمہیں رب کائنات جل وعلا کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں رب کائنات جل مجد الکریم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت جل وعلا کے نافرمان ہیں۔ اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان مجید کے بارے میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پاک پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں، جس طرح کہ قبل ازیں بحمد اللہ تعالیٰ بالوضاحت اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ نہیں ہوتے سوائے ان کے کہ جو فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، رسول اللہ کے نافرمان ہیں، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔ کہ ہدایت کا معنی وہ ہوتا ہے وہ راستہ جو کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین وہ لوگ ینقضون جنہوں نے توڑ دیا عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ یہ بھی بالوضاحت بیان ہو چکا ہے کہ الست بربکم قالوا بلی کے دن اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں ان چیزوں کو، ان معاملات کو، ان رشتوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو اصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک احساس دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم نافرمانی کر کے کار مذلت میں گر رہے ہو، صراط مستقیم سے بہک رہے ہو، سیدھی راہ پہ نہیں چل رہے ہو، فسق و فجور کے اندر تم دنسے ہوئے ہو، بتاؤ بھلا اس اللہ کا انکار کس طرح تم کرو گے؟ کیف تکفرون، کبھی تم غور کرو کس طرح تم اس کا انکار کرو گے کہ تم کیا تھے؟ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، لا شے تھے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، پھر رب کائنات فاحیاکم تم کو زندگی کی دولت عطا فرمائی، تم کو زندہ کیا۔ سوچو ذرا، اگر کوئی کافر یہ کہے کہ میں اس بت کو اپنا رب مانتا ہوں، بتا اگر تو اس کو اپنا رب مانتا ہے، معبود مانتا ہے، تو تجھ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تو کہے کہ بت نے پیدا کیا، تجھے پتہ ہے کہ بت تو بنا ہی نہیں تھا جب تو پیدا ہوا۔ چلو تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے ابا نے یہ بت خریدا تھا، تیرے ابا کو کس نے پیدا کیا؟ چلو تیرے ابا کے پیدا ہونے سے پہلے تیرے دادا نے بت خریدا تھا، تیرے دادا کو کس سے پیدا کیا؟ اگر تھوڑی عقل تیرے پاس ہے تو اس کا تو انکار نہیں کر سکتا کہ تجھے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ بت نہیں، یہ بت تو پیدا ہونے میں خود محتاج ہیں، ان کو تو گھڑتا ہے، ان کو تو بناتا ہے، وہ ڈنگے پتھروں سے بت تراش ہے تو، یہ کس طرح تیرے معبود ہو سکتے ہیں؟ کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرو گے اللہ تعالیٰ کا؟ کنتم امواتا، تم ایک اعتبار سے مردہ تھے، مکمل مردہ کوئی بھی شے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، ایک اعتبار سے تم مردہ تھے۔ آپ جانتے کہ ایک قطرہ کے اندر
کروڑوں کی تعداد میں سپرم ہوتے ہیں جو بغیر الیکٹرانک خوردبین کے مائکروسکوپ کے نظر ہی نہیں آتے. تو کچھ بھی نہیں تھا، لا شے تھا، پھر رب کائنات تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اب بتا، جس سے تجھے ہاتھ، پاؤں، منہ، سر، ناک، عقل، فہم، شعور، یہ دولت عطا فرمائی، اس رب کا منکر ہو رہا ہے. جس نے تجھے دولت عطا فرمائی ہے اس کا انکار کر رہا ہے. تو مردہ تھا، تجھے زندگی عطا فرما دی، اور پھر ثم یمیتکم، پھر تم کو مار دے گا. کوئی ایسا شخص ہے جو کہے میں نہیں مروں گا؟ بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کہے کہ میں ادویات کے، میں سائنس کے بل بوتے پر زندہ رہوں گا، میں کبھی بھی نہیں مروں گا. تیرے پاس ہے کیا؟ کبھی تو نے غور کیا نہیں ہے. تھوڑا سا غور کبھی کر لے. پہلے تو پیدا ہوا بچہ تھا تو ہاتھ پاؤں رکھتا ہوا بھی اپنے قدم میں پکڑا نہیں ہو سکتا تھا، کسی شاہ کو پکڑ نہیں سکتا تھا. آنکھیں تھیں، دیکھتا تو تھا مگر تو سمجھ نہیں سکتا تھا کسے دیکھ رہا ہے. زبان تھی مگر تو بول نہیں سکتا تھا. پھر تیرے اللہ نے تجھے چلنے پھرنے کے قابل بنایا. اب تو پوری زندگی اگر چاہے کہ میں بچہ ہی رہوں تو جتنی چاہے سائنس لڑا، تو بچہ ہی رہ سکتا. تجھے بڑا ہونا ہوگا، تجھے جوانی میں قدم رکھنا ہوگا، بالغ ہونا ہوگا. پھر تو کیا میں ہمیشہ جوان ہی رہوں گا، 100 سال کی عمر میں جوان رہوں گا؟ اور نہیں رہ سکتا. تو اپنے بالوں کو سیاہ نہیں رکھ سکتا. یہ سفید ہو جاتے ہیں. تیرے پلے کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ تیری داڑھیں نکل جاتی ہیں، تیری ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، تیرا بدن کمزور ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، تیرا دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے، تیری آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، تیرے کان سننا بند کر دیتے ہیں. کہ تیرے اندر طاقت ہے کہ ساری توانائی کو تو دوبارہ سر نو بحال کر سکے؟ تیرے پلے کیا ہے؟ اور پھر جب تیرا رب چاہے گا تجھے موت سے ہمکنار کر دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ فرماتا ہے. وہ بعض ایک مرتبہ نہیں، وہ جانتے ہیں قبر میں زندہ کرنا ہے، وہ جانتے ہیں کہاں کہاں زندہ کرنا ہے. ارشاد فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، اور پھر بالآخر تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا، یعنی قیامت کے دن. اور پھر تمہارا رب تم سے حساب لے گا، اور پھر دیکھے گا، ملاحظہ فرمائے گا تمہاری کرتوتوں کو. جانتا آج بھی ہے، وہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری کرتوتوں کو جانتے ہیں، لیکن اس دن تیرے سامنے تیری کرتوتوں کو پیش کر کے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنی کرتوتوں کا یہ نوشتہ، یہ کتاب پڑھ لے، آج تیری زندگی کا حساب کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے. ارشاد فرماتے ہیں غور کرے انسان، اس رب کا تو انکار کر رہا ہے جس رب کی نعمتوں سے تو پرورش پا رہا ہے، اس کی بے پایاں انعامات سے، اس کی نعمتوں سے تجھے زندگی کی بھیک مل رہی ہے. ذرا سوچ، اگر تیرے رب ہوا کو روک لے، تیری سانس بند ہو جائے، تیری حالت کیا ہوگی؟ ذرا غور کر. اگر وہ تیرے پیشاب کو روک لے، تیری حالت کیا ہوگی؟ تجھے پانی نہ ملے تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، کھانا نہ ملے بھوکا مر جائے گا، کھانا کھا لے وہ تیرا پاخانہ روک لے پھر بھی تو مر جائے گا. سانس اندر نہ جانے دے تو پھر بھی مر جائے گا، اندر چلی جائے باہر نہ نکلنے دے وہ تو پھر بھی مر جائے گا. تیرے پلے ہے کیا؟ تو نعمتوں کو دیکھ جو تیرے رب نے تیرے لیے پیدا فرمائی. ہو الذی، وہ رب کائنات جل والا کہ خلق، جس سے تخلیق فرمائے، لکم واسطے تمہارے، ما فی الارض جمیعا، وہ سارے کا سارا جو زمین کے اندر ہے وہ تیرے لیے پیدا کیا ہے. بے وقوف، کبھی تو نے غور نہیں کیا؟ ذرا غور کر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے. اگر سورج نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے کہیے گا. سورج نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے کہ نہیں؟ انسان نہ ہو تو سورج کا، ہوا نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو ہوا کا نقصان، پانی نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو پانی کا نقصان. پتہ چلا یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا گیا ہے. جو بھی کائنات میں تجھے آتا ہے، یوں سمجھ کے جو کلی کھلتی ہے، پنکھڑیاں اپنے پنوں کو پھیلاتی ہیں، آبشاریں جو چر رہی ہیں، دریاؤں میں، سمندروں میں جو موجیں اچر رہی ہیں، وہ سب تیرے لیے ہے. تو کس لیے ہے؟ کبھی تو نے غور کیا؟ سوچے ذرا، غور کیجئے. روزانہ ہزاروں نہیں، میں نہیں جانتا، شاید کروڑوں کی تعداد میں جانور روزانہ انسان کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں.
تیرے کامودان کے کتنے مرغ ذبح کیے جاتے ہیں، کتنے بکرے بکری ذبح، اونٹ گائے کتنے ذبح کیے جاتے ہیں، سارے تیرے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، تجھے تو ان کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا۔ اور تیری چٹکوری زبان کی لذت کے لیے کتنے جارونوں کی جان جاتی ہے روزانہ کے روزانہ۔ اور پھر دیکھ یہ جو پھل ہیں خوشبودار ہیں، رنگین ہیں، حسین ہیں، یہ پھول ہیں، یہ دوسرے تنے ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ تو کتنا کچھ کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، تنے بھی کھاتا ہے، یہ ساگ پات وغیرہ، جڑیں بھی کھاتا ہے جس طرح پیاز مولی وغیرہ، اور تو پتے بھی کھاتا ہے جس طرح پالک وغیرہ دھنیا وغیرہ۔ تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو کس کے لیے ہے؟ کبھی تو نے غور کیا؟ تیرا اللہ فرماتا ہے هو الذی، تیرا رب وہ ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس سے سب کچھ تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ طرح طرح کے گہنے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ جواہرات، طرح طرح کی یہ قیمتی چیزیں اے انسان یہ ساری کی ساری تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ کس سے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے تیرے لیے پیدا کی۔ کس سے پیدا کی؟ اللہ نے۔ غور کر، تیرے گھر میں بھینس ہے، گائے ہے، پیدا اس کو اللہ نے کیا، چارہ اس کو اللہ دیتا ہے، دودھ تو پیتا ہے۔ کبھی تو نے غور نہیں کیا کہ تیرا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، تیری خاطر سب کچھ کر رہا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اس سے تیرے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، زمین اور زمین کی ساری چیزیں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے آسمان کی جانب استوا فرمایا، متوجہ ہوا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اور اللہ تعالی نے ان کو 7 آسمان تہ در تہ بنا دیے، زمین میں تیرے لیے خزانے رکھ دیے۔ اور یہ رب کائنات جل مجل کریم کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے زمین۔ اب جانتے ہیں، غور کیجئے، کبھی بھی تنہا بیٹھ کر غور کیے، اپنے آج کل آم ہیں، اپنے ہاتھ میں آم پکڑ کر دیکھیے، بتائیے وہ یہ آم کا پودا کس میں ہوگا؟ زمین میں۔ اس سے خوراک کہاں سے حاصل کی؟ زمین سے۔ پھر آم میں رنگ کس میں سے آیا؟ زمین سے۔ خوشبو کس سے آئی؟ زمین سے۔ لذت کس سے آئی؟ زمین سے۔ تاثیر کس سے آئی؟ زمین سے۔ یہ ساری چیز زمین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اس رب کائنات نے تجھے بھی زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ کبھی تو آدم علیہ السلام کے لیے خاک کو اکٹھا کیا گیا حرم کعبہ کی جگہ سے، حضرت آدم کو بنایا گیا، اور تجھے ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ زمین سے بنا۔ تو بھی آج بھی زمین سے پیدا ہوا۔ خوراک کس سے پیدا ہوتی ہے؟ پانی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ انسان وہ کھاتا ہے، اس کے جسم میں توانائی آتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کا خون بنتا ہے، مادہ مخصوص بنتا ہے، اس کا اثر کیا بنا؟ پھر زمین سے ہوگی خوراک تو نے کھائی، اس خوراک سے بنا مادہ، اس مادہ سے پیدا ہوا تو پھر تیری اصل کیا ہے؟ زمین سے تو پیدا ہوا ہے، تیری اصل تو زمینی بنتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شے لے لیں، رب کائنات جل زمین کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا دیا ہے۔ نہ اتنی سخت بنایا کہ اس کے سینے کو چیرا نہ جا سکے، نہ اتنی نرم بنایا کہ اس پر فلک بوسامات نہ بنائی جا سکیں۔ سب کچھ رب کائنات نے زمین میں پیدا فرما دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ثم استوى، یہ سارے کا سارا پیدا فرمانے کے بعد سے توجہ فرمایا آسمان کی جانب، اور اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، وہ چاہے تو آنے واحد میں سب کچھ بنا دے۔ مگر زمین و آسمان کو 6 دنوں کی مقدار میں بنایا، 7 آسمان بنا دیے، تہ در تہ بنا دیے، 7 آسمان۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ 7 کو اللہ رب العزت جل وعلا نے جس انداز سے بنایا میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتے ہیں۔ اس سے اضافہ مزید کیا ہے؟ عرش کو بھی آسمان گنا جاتا ہے، کرسی کو بھی آسمان گنا جاتا ہے۔ وہ 9 آسمان گنتے ہیں کہ 9 آسمان ہیں، 7 وہ آسمان ہیں جہاں تک ملائکہ ہیں، اس کے آگے جبریل امین کا سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے پھر عرش و کرسی ہیں، ان کو بھی آسمان گنا جاتا ہے بعض اوقات۔ اور یہاں 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ اس سے یہ عام آسمان مراد ہیں جو رب کائنات جل وعلا نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جن آسمانوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دولت بنایا۔ فرماتا ہے زین السماء دنیا بمصابیحا، میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے، یقیناً علم میں ہے کہ ہماری یہ فصلیں جو بڑھتی ہیں، ہمارے پھلوں میں جو رنگ آتے ہیں، جو خوشبو آتی ہے، اس میں چاند کا خاطر خواہ حصہ ہے، چاند کا بھی حصہ ہے، ستاروں کا حصہ ہے۔
اس رب کائنات نے یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ حجر و شجر، یہ سب کچھ ہے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے کہ اصل مقصود تو ہے۔ اور سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، پھر تیری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کو بھیجا اور سب سے آخر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کریم کو بھیجا ہے۔ وہ تیرے لیے بھیجا ہے، تیری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تجھے صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس اللہ کا تو انکار کرے گا جس نے تجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، اتنے کرم کیے۔ اللہ تعالیٰ جل و 7 آسمان بنا دیے، وہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر شے کا علم رکھتا ہے، کوئی شے اس کے علم کے احاطہ سے باہر ممکن ہی نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی کے ایک لمحہ کے لیے اس کے علم سے باہر آ گئی کافر ہو جائے گا۔ ہر شے ہمہ وقت اس کے علم مبارکہ کے اندر ہے۔ میں باتیں کر رہا ہوں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، میرا اللہ ملاحظہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی بھی شے کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ رب کائنات کا علم اس کی نگاہ کرم سے اوجل نہیں ہے۔ نہایت ہی گہری غار، نہایت ہی سیاہ رات، گنگور گٹائیں چھائی ہوئی ہوں، نہایت ہی سیاہ پتھر جو غار کے اندر ہے، اس پر رینگنے والا وہ جرثومہ جو سفید کاغذ پر رکھ کر بھی نظر نہ آئے، الیکٹرانک مائکروسکوپ کے سوا اس کو دیکھا بھی نہ جا سکے، میرے اللہ نے اس کو تخلیق بھی فرمایا ہے، اس کے اندر ایک نظام حیات بھی پیدا فرما، اس کو رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ وہ محتاج نہیں، وہ جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ اشار فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ تو جو اللہ ہے جس کی یہ قدرتیں ہیں، بھلا اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ کہوں گا شکر ادا کیجیے اس رب کائنات کا کہ جس سے حضور کے صدقہ سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ کافر انکار کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، کتنے بڑے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، کافر انکار کرتے ہیں، ایمان والے کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، وہ بن دیکھے اپنے کریم آقا کے کہنے پر اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اتنی قدرتوں والا ہے، الحمدللہ تعالیٰ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قدرتوں والا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ جو ہم مانتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ منزل مقصود اسے عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی عالم باسرار کتابہ۔